کام کرو، لڑکی کو بھی بولو، لڑکیوں کا مدرسہ کہاں ان کو کوئی بھی بچہ بتا دے گا۔ الحمد للہ رب العالمین۔ یہ شہد خانے کی بات بولو، شہد خانے کی بات۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں حق کی منزل کے راستے کا مسافر ہوں، میں حق کی منزل کے راستے کا مسافر ہوں، چلتے چلتے سب کو بولتے چلوں گا، تم عمل کرو یا نہ کرو میں اپنا کام کر کے چلتا رہوں گا۔ قابل احترام معزز خواتین، مدرسے کی معلمات اور طالبات اور ذمہ دار حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے جمع ہونے کو اور ہماری اس مجلس کو اور سیرت النبی کے اس جلسے کو اللہ پاک سارے عالم میں ہدایت پھیلنے کا ذریعہ بنا دیں۔ منلی کے ہر گھر میں اللہ 100% میرے نبی کی سیرت کو زندہ کر دیں، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا، میرے نبی کی بات ہے، ہر کچے پکے گھر میں اللہ کا دین زندہ اور پہنچ کے رہے گا۔ طبرانی کی حدیث ہے، آپ نے فاطمہ کو تسلی دی، بیٹا فاطمہ تیرا باپ کا لایا ہوا دین اللہ ہر کچے پکے گھر میں داخل کر کے رہے گا، جہاں تک سورج کی روشنی جائے گی تیرے باپ کے دین کو اللہ وہاں تک لے کے جائے گا، جہاں تک رات کا اندھیرا جائے گا تیرے باپ کے دین کو اللہ وہاں تک پہنچا کے رہے گا۔ ہر کچے پکے گھر میں تیرے باپ کا دین کو اللہ داخل کر کے رہے گا۔ عزت سے آنا چاہے تو ان کے لیے یہی راستہ ہے، ورنہ ذلیل ہو کے یہیں پر ہی آنا پڑے گا۔ انشاءاللہ ایک دن آئے گا، ایک وقت آئے گا، پھر سے بابری مسجد میں اذان بھی ہوگی، نماز بھی ہوگی، پھر سے انشاءاللہ ہندوستان میں اللہ کا نام ہر گھر میں
ہر فرد کے زبان سے اللہ بلند کریں گے. یہ ہماری قسمت میں نہیں ہے کیونکہ ہمارے اعمال ویسے نہیں ہے، کیونکہ ہم ایسے حالات کو اپنی زندگی میں نہیں دیکھ سکتے ہیں. میری دینی ماں اور بہنوں، محترم بزرگوں اور بھائیوں، میرا جو عنوان ہے آج کا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جلسے میں، شرک کو ختم کرنا، توحید کو زندہ کرنا، بدعات اور رسومات کو ختم کرنا، سنت کو زندہ کرنا، یہ میرا ایک عنوان ہے. اس کے 2 حصے ہیں. انشاءاللہ اسی کے مطابق قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں بات رکھی جائے گی. ہمارے درمیان میں جو مہینہ چل رہا ہے، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. تو ہمارے درمیان میں ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے کی جو نسبت ہے وہ بہت ہی بڑی نسبت اس مہینے کو حاصل ہے. سال بھر کے 12 مہینوں کی الگ اپنی اپنی خصوصیت ہے. رمضان المبارک کی اپنی الگ خصوصیت ہے، اس کی الگ برکت ہے، اس کا الگ مقام اور مرتبہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ اس کی شان ہے مہینے کی، جس میں اللہ نے فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے. اور اس مہینے میں ایک رات ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پوری سورت اللہ نے نازل فرمائی. اسی طرح سے حرمت والے مہینوں کے تعلق سے بڑے فضائل آئے ہیں قرآن اور حدیث میں. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ کے یہاں پر جو مہینوں کی گنتی ہے وہ 12 ہے. اللہ کے یہاں پر جو مہینوں کی گنتی ہے وہ 12 ہے اللہ کی کتاب میں. کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، اس وقت سے ہے جب آسمان اور زمین کو اللہ نے پیدا فرمایا، اس وقت سے ہے. منہا 4 حرم، اور اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. ہم سب جانتے ہیں 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام. یہ 3 مہینے ہیں جو لگاتار ایک کے بعد آتے ہیں. اس کے بعد آگے رجب المرجب کا مہینہ ہے. یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. تو ہر ایک مہینے کی اپنی اپنی خصوصیت ہے. شعبان کا مہینہ، اس کی اپنی الگ بزرگی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ جو سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے شعبان کے مہینے میں. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جو عذر کی وجہ سے روزے چھوٹتے تھے وہ بھی اسی مہینے میں وہ رکھ لیا کرتی تھی. تو میری دینی ماں اور بہنوں، ربیع الاول کے مہینے کو جو نسبت ہے وہ بڑی نسبت ہے. حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اس مہینے میں ہوئی ہے. آپ کی ولادت مبارک باسعادت اسی مہینے میں ہوئی ہے، اور آپ کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے. مہینے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہاں تاریخ میں اختلاف ہے. 12 ربیع الاول کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، یہ کوئی قول صحیح نہیں ہے. اختلاف بہت اس میں پائے جاتی ہے. کوئی 8 بتائے، کوئی 9، کوئی 10، یہاں تک کہ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو رمضان کا مہینہ بتایا ہے، اور بعضوں نے دوسرا مہینہ بتایا ہے. اس میں اختلاف ہے. بریلوی مسلک کے ایک بہت بڑے عالم دین ان کے گزرے ہیں، احمد رضا خان صاحب، جن کو وہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، ان کا بھی قول 8 کا ہے. تو بہرحال اس میں اختلاف ہے کہ 12 ہی بول کے کوئی
اس میں صحیح جو ہے سو قول نہیں ہے، لیکن مہینے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ پوچھتے تھے اللہ کے نبی آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پیر کے دن جو ہے سو پیدا ہوا ہوں۔ یہ حدیث سے ثابت ہے پیر کا دن، اور قرآن بھی پیر کے دن میرے اوپر نازل ہوا ہے۔ لیکن 12 تاریخ اس میں اختلاف ہے۔ 12 تاریخ کو وفات ہے، اس میں جمہور علماء کا جو تو اتفاق ہے، تو اس لیے وفات کے تاریخ کو جو سو 12 ہی جو سو کہا جاتا ہے۔ جمہور علماء کا اس میں اتفاق ہے۔ جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج فرمایا تھا، اگر ہم دیکھیں گے تو 12 تاریخ بھی وفات کی نہیں آتی ہے، چاہے وہ 29 کا مہینہ جوڑ لو، 30 کا آپ دیکھیں گے تو پھر حساب کریں گے تو آپ کی وفات کی تاریخ بھی 12 نہیں ملتی ہے۔ لیکن جمہور علماء کا بس یہی اس پہ اتفاق ہے کہ 12 تاریخ وفات کی ہے۔ تو میری دینی ماں اور بہنوں، اس مہینے کو بہت ہی بڑی نسبت ہے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، ولادت باسعادت آپ کی ہوئی اسی مہینے میں، وفات بھی آپ کی اسی مہینے میں ہوئی ہے۔ اس مہینے میں ہمارے معاشرے میں ہر مکتب فکر کے نزدیک جو ہمارے جو مشہور جو مسلک ہے ہمارے آپس میں، بریلوی حضرات ہے، ہم علماء دیوبند ہے، اہل حدیث ہے، اس مہینے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور ذکر عروج پہ ہوتا ہے، بڑی کثرت سے ہوتا ہے۔ سال بھر تو وقتاً فوقتاً سیرت پہ بیان وغیرہ ہمارے مساجد میں جلسوں میں ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس مہینے میں بڑی کثرت سے جلسے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے درمیان میں ایک طبقہ ہے جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت میں ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، حالانکہ ان کی تاریخ اگر دیکھی جائے تو ہر وہ عمل میں، عبادت میں بدعات ہی بدعاتیں پائی جاتی ہے۔ اذان سے پہلے درود کا پڑھنا ان کے یہاں پر یہ بدعات ہے، اقامت میں بدعات ہے، نماز میں بدعات ہے، جنازے کی نماز کے بعد اجتماعی پھر سے دعا کی جاتی ہے، وہ بدعات ہے، ایصال ثواب کے نام پر زیارت 10واں 20واں 40واں سال کی برسی، سال مہینے دن مقرر کرنا، یہ ان کے یہاں پر بدعاتیں پائی جاتی ہے۔ ایصال ثواب سے کوئی اختلاف نہیں ہے ہمارا، لیکن دن، سال، مہینہ، وقت مقرر کرنا یہ بدعات ہے۔ یہ مردے کو قبر میں دفنانے کے بعد اذان دی جاتی ہے، تو ان کے ہر عمل میں، کام میں بدعات ہی بدعات، یعنی بدعات کی ایک کمپنی ہے یہ، جو ان کی کمپنی میں بدعاتیں جو ہے سو نکلتے رہتی ہے ان کی کمپنی سے، لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت کے علم بردار ہیں۔ تو ان کے یہاں پر اس مہینے میں جو عنوان لیا جاتا ہے، جو عنوان تجویز ہوتا ہے، ان کے یہاں پر ان کے جلسوں میں، پروگرام اور کانفرنس میں میلاد النبی کا جلسہ، یہ عنوان ہوتا ہے ان کا، عید میلاد النبی کانفرنس اور جلسہ وغیرہ۔ اور ایک طبقہ ہے مسلمانوں کا، علماء حق کا، جس میں ہم اور آپ ہیں۔ ہمارے پاس جو عنوان لیا جاتا ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ عنوان ہم لیتے ہیں۔ ان کے یہاں پر میلاد، ولادت، عید میلاد النبی کا عنوان ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں پر سیرت النبی کا عنوان ہوتا ہے۔ میری زندگی، امت مسلمہ کی زندگی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد سے ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ میرے لیے جو نمونہ ہے، میری جو ضرورت ہے، وہ میلاد سے نہیں ہے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میری عملی زندگی کا جو تعلق ہے، میرا کھانا، میرا سونا، میرا کمانا، میرا خرچ کرنا، میرا نکاح، میری خوشی، میرا غم،
میرا چلنا، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرے زندگی کی صبح اور شام کی زندگی کا تو جو تعلق ہے میرے آقا کے میلاد سے نہیں ہے، میرے آقا کے سیرت سے ہے۔ اس لیے ہم علماء دیوبند، علماء حق یہ عنوان تجویز کرتے ہیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ، کانفرنس۔ اور اللہ پاک قرآن پاک میں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بتایا ہے امت کے لیے، وہ میلاد نہیں ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس میں پوری زندگی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور میلاد میرے نبی کی سیرت کی زندگی کا کچھ حصہ ہے۔ تو میری جو زندگی کا عملی تعلق ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد سے نہیں بلکہ سیرت سے ہے۔ تو میری دینی ماں اور بہنوں، یہ ہمارے پاس یہاں پر یہ عنوان جو ہے سو لیا جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میلاد منا کر نہیں، سیرت کو زندگی میں اپنا کر بتانا ہے۔ ایک طبقہ ہے جو سیرت کو مناتے ہیں، میلاد کو مناتے ہیں۔ منانا نہیں ہے بلکہ سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا ہے۔ اور اللہ کا بھی یہی مطالبہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہمارے معاشرے میں جیسا کہ میں ابھی بتایا کہ ایک طبقہ ہے جو 12 ربیع الاول کے دن کھیر پوریاں گھر میں پکائیں اور کھائیں، اور گلیوں میں بازاروں میں پرچم لگائے، جھنڈے گھروں پہ لگائے اور جلوس بنا کر نکلیں اور عید منائیں۔ تو ان کے یہاں پر یہ معیار ہے عاشق رسول ہونے کا، نبی سے محبت کرنے کا، جو سال بھر 5 وقت کی نماز پڑھتے رہے، چہرے پہ داڑھی سجاتے رہے، سنت کے مطابق نکاح کرے، حلال کمائیں، صبح اور شام کی زندگی دین کے مطابق گزاریں، گاؤں دیہاتوں میں جا کے آقا کے دین کو پہنچانے کی کوشش اور فکر کرے، مسجدوں کو آباد کرنے کی محنت میں لگے ہوئے رہے، مشورے اس سلسلے میں ہوتے رہے، جان اور مال کی قربانی سے افریقہ کے جنگل میں کالوں کو اللہ کے دین کی بات بتاتے رہے، امریکہ، آسٹریلیا، انڈیا سے لوگ مسلمان جا کے ان کو اللہ کے نبی کی زندگی بتاتے رہے، اور بھی عید میلاد النبی یہ اگر نہیں منائے، 12 ربیع الاول کے دن جلوس میں نہیں نکلے، یہ ہو گئے گستاخ رسول، یہ ہو گئے نبی سے محبت نہیں کرنے والے۔ جو امت کی بیٹیاں سال بھر پردے کے مطابق زندگی گزارتے رہی، امی عائشہ اور فاطمہ کو اپنی زندگی میں نمونہ بنا کر زندگی گزارتے رہی، ویڈیو سے، فوٹوگرافی سے، سانچک منجے جماگیوں کی رسموں سے، بدعات سے، شرک سے، بت پرستی سے، قبر پرستی سے بچ کر رہی۔ ایسی عورتیں ہو گئی گستاخ رسول۔ ائی کیا جی آپا تم عید نہیں کرتے؟ ائی تم پکوڑے ہے کیا؟ ائی تم وہابی ہے کیا؟ انہوں آپا دیکھو، سال بھر آپا شادیوں میں منجوں میں نظر آئے، آپا سانچکوں میں نظر آئے، ہلدی مہندی میں آپش دکھے سامنے ویڈیو میں، کٹوں پہ چبوتروں پہ صبح ہوتی کہ آپج بیٹھتے دیکھو۔ ایک نماز نہیں آپا کی زندگی میں، 2 رکعت کی نماز زندگی میں سنت کے مطابق آپس پڑھنا نہیں سیکھے، پردہ شریعت کے مطابق نہیں، سود اندر جا رہا، حرام بھی جا رہا۔ فاطمہ عائشہ کی زندگی دور دور تک نظر نہیں آ رہی ہے،
नाचने वाली औरतें इनकी जिंदगी में आइडियल बने हुई है। दाढ़ी काटने वाला बच्ची वालों कन से निकाह में जोड़े में पैसे गाड़ी लिया, घर और जमीन का मुतालिबा किया, वलीमे में नाचने वाली औरतों को नचाया, पटाखे फोड़ा, बाजा बजाया। हाँ, पहली डिलीवरी का खर्चा ससुराल वालों के ऊपर ही रखा, माँ बाप की बदवा लेते हुए जिंदगी गुजारा। पूरे साल भर में एक सुन्नत जिंदगी में इजाफा नहीं है। पहली सफ में नमाज की तौफीक नहीं है, रमज़ान के रोज़ों का कोई अता है ना पता है, ज़कात के ताल्लुक से कोई फ़िक्र नहीं है। इन्हीं मोहम्मद हुसैन 12 रबीउल अव्वल को झंडा हाथ में लेके गलियों में बाज़ारों में फिरा, इन्हीं हो गया आशिक़ रसूल, इन्हीं हो गया इश्क और मोहब्बत के दावे करने वाला। खीर पूरियाँ खाएंगे, पकौड़ों को जलाएंगे, पत्ती पत्ती फूल फूल या रसूल। मालूम होता मरने के बाद गधे पे कौन बैठे थे, घोड़े पे कौन बैठे थे। हजरत शेख लिखे ना अव्वल में, फजाइल अव्वल में, दुआ में, गधे पे कौन सवार थे, घोड़े पे कौन सवार थे। खीर पूरियाँ खाने वाले कहाँ जाएंगे। नबी के दर्द को अपनी ज़िंदगी का दर्द बना के दुनिया में आका के दीन को फैलाने के लिए, मस्जिदों को आबाद करने के लिए जो मेहनत करे, उन्हों कहाँ जाएंगे। वहाँ पर अल्लाह बताएंगे आशिक़ रसूल कौन थे, गुस्ताख़ रसूल कौन थे। तो ये बिद्दतियों के पास इनका जो मेयार है इश्क मोहब्बत का, ये है। इनके यहाँ पर जो मेयार मोहब्बत का नबी से ये है कि बस ये 12 तारीख को ये कर लो, जुलूस निकाल लो, आशिक़ रसूल। तो मेरी दीनी माँ और बहनों, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत हर एक ईमान वाले मर्द और औरत की ज़िंदगी में अमली तौर पे आने की ज़रूरत है। हमारे को सीरत मनाना नहीं है, सीरत के मुताबिक ज़िंदगी को बनाना है। तो मेरे ये उन्वान के 2 हिस्से हैं। उन्वान तो एक ही है, शिर्क को ख़त्म करना, तौहीद को ज़िंदा करना, रस्म रिवाज और बिदात को ख़त्म करना, सुन्नत को माशरे में ज़िंदा करना। इसी पे मेरे को बात करना है। और इंशाअल्लाह ऐसा नहीं कि हम इलाक़ा बदल दिए तो हमारा अंदाज़ बदल जाता, नहीं, पुलिस केस भी नहीं होता मेरे बयान से, मेरे को मालूम है। और हमारे चैनल पे मेरा ये बयान रिकॉर्ड भी हो रहा। जो आपा खाला नहीं है आज किसी काम से, अलकरीम इस्लामिक चैनल है मेरा, उस पे आपा को आज का जलसा और आज का बयान भी सुना सकते तुम। और आप लोग का भी इत्मीनान हो के हिम्मत से बैठो, कोई पुलिस आके उठा लेके नहीं जाती हमारे को। अभी ये बिल पास नहीं हुई पार्लियामेंट में, अभी ये बिल अभी पास नहीं हुई, डरो नको, इंशाअल्लाह होंगी भी नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पूरी ज़िंदगी है, सीरत 63 साल जो ज़िंदगी है, सबसे ज़्यादा मेरे नबी की ज़िंदगी में अगर जो हिस्सा अगर पाया जाता है तो वो दावत का काम है, वो तौहीद की मेहनत है, वो एक अल्लाह को मानने की, मुशरिकीन और कुफ़ार मक्का के पास जाके दावत देना है। मेरे नबी की सीरत और ज़िंदगी जो है 63 साल, रोशन चांद और सूरज की तरह आज भी महफूज है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाना मेरी कोई मजबूरी नहीं है। ईसाई 25 दिसंबर को मीलाद ईसा मसीह मनाते हैं। उनके पास उनके नबी की सीरत नहीं है, उनकी मजबूरी है वो मनाएं। मेरी क्या मजबूरी है, मैं क्यों मीलाद मनाऊं। मेरे नबी की तो 63 साल पूरी ज़िंदगी महफूज है। अभी हमारी मदरसे की बच्चियां बहनें हमारी जो है सो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज में सीरत पे जो सो तकरीर कर रही थी। ऊँटनी के नाम और दाई हलीमा दूध पिलाए सो उनका नाम। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपना
میرے نبی کا جوانی اور بڑھاپا پوری زندگی سیرت محفوظ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو عیسائی مانتے ہیں اللہ کا بیٹا، نور من نور اللہ، شرکی عقیدہ ہے ان کا، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ ہم تو نہیں مانتے، ہم تو اللہ کے نبی مانتے، پیغمبر مانتے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو ان کے نبی کی سیرت ان کے پاس نہیں ہے۔ ان کے پاس اگر جو کچھ آج ہے وہ قرآن پاک کا صدقہ ہے۔ جو آج حضرت مریم اور عیسیٰ کے تعلق سے جو کچھ ان کو ملا ہے، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کرنے کے لیے جہاں پر جا رہی تھی، ٹھہری تھی، جبریل علیہ السلام آئے، کہا کہ مریم میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں۔ سورہ مریم میں اور دوسرے آل عمران میں آپ جانتے ہیں، بچیاں قرآن پڑھنے والے ترجمہ سے پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جو کچھ ان کو معلوم ہوا یہ سب قرآن کا جو ایسا صدقہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت ان کے پاس نہیں ہے۔ عیسائیوں کے پاس باپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے ان کے پاس نہیں ہے سیرت ان کے نبی کی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو کوئی باپ تھے ہی نہیں، بغیر باپ کے اللہ نے پیدا فرمایا۔ ددیال کا خاندان نہیں تھا، ان کے پوترے پوتریاں نہیں، ان کے نواسے نواسیاں نہیں، ان کی شادی نہیں ہوئی تو ان کے داماد کہاں سے، ان کی بیٹی کہاں سے، ان کے نواسے نواسیاں کہاں سے، ان کے پھوپھو نہیں، ان کے پھوپھا نہیں، ان کے پاس نبی کی سیرت نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ہمارے پاس محفوظ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کے نام محفوظ ہے، کتنی بیٹیاں تھیں یہ سیرت محفوظ ہے، نواسے نواسیاں کتنے تھے محفوظ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا محفوظ ہے، نبوت سے پہلے کی زندگی محفوظ ہے، نبوت کے بعد کی زندگی محفوظ ہے، ہجرت کے بعد کی مدینے کی زندگی محفوظ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور جہاد، میرے نبی کا حج عمرہ، میرے نبی کا روزہ، میرے نبی کی سحری، میرے نبی کی افطاری، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر سے لے کر عشاء کی نماز تک کتنی رکعت پڑھے، فجر میں کون سی صورتیں پڑھاتے تھے، ظہر میں سری جو نماز ہوتی ہے اس میں کون سی صورتیں تھے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کیسا تھا وہ محفوظ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کتنے کیے، ان ازواج مطہرات کے نام کیا تھے، پوری سیرت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے وہ تک محفوظ ہے۔ آپ کا چلنا، آپ کا بیٹھنا، آپ مسکراتے کیسا تھے، آپ غم کی کیفیت میں ہوتے تو کیا کیفیت ہوتی تھی، آپ کا چلنے کا انداز، آپ کے بات کرنے کا انداز، آپ کا جہاد، آپ کے مقام پہ رہنا، آپ کا جہاد میں رہنا، گھر میں رہنے کی زندگی، باہر کی زندگی، میرے نبی کی ہر وہ ادا آج محفوظ ہے۔ میری کوئی مجبوری نہیں ہے میلاد منانے کی، اور میری زندگی کا جو عملی تعلق ہے میرے نبی کے میلاد سے نہیں، سیرت سے ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، زندگی میں سب سے زیادہ اگر کوئی حصہ ہے بڑا، اس میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی دعوت دینا، توحید کے لیے تن من دھن لگانا۔ 13 سال تک ایک ہی آواز لگ رہی تھی مکے میں، احکام تو مدینے میں نازل ہوئے، پردہ مدینے میں اس کے احکام، روزہ، زکوٰۃ، حج، سحری، افطار، خواتین کے ان کے جو ہے سو جو ان کے اندر کے جتنے مسائل ہیں وہ طلاق، دیت، قتل، میراث، یہ جتنے بھی وضو کے فرائض، یہ جتنے بھی مسائل، فرائض، احکام ہیں وہ مدینے میں نازل ہوئے۔ قرآن میں مکی صورتیں بھی ہیں، مدنی صورتیں ہیں۔ قرآن کی مکی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، وہ مکی صورتیں کہلائی جاتی ہے، چاہے وہ جہاں پر بھی نازل ہوئی ہو۔ اور ہجرت کے بعد جتنا قرآن نازل ہوا ہے وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہے۔
اور مکی صورتیں مدنی صورتوں سے زیادہ ہے 86۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو سب سے زیادہ اگر کوئی مسئلہ بیان کیا ہے وہ توحید کا، رسالت کا، آخرت کا، یہ سب سے زیادہ آپ کو قرآن میں نظر آئے گا۔ میرے نبی کی نبوت کے بعد کی جو سب سے پہلی دعوت اور محنت تھی وہ توحید کی محنت تھی، وہ ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ محنت تھی۔ نبوت کے بعد کی جو زندگی ہے، جو آپ کا کام ہے، ایک ہی عنوان تھا، ایک ہی بیان تھا، ایک ہی دعوت تھی، ایک ہی محنت تھی، لوگوں اللہ کو مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اسی کے اوپر حالات آئے ہیں، اسی کے اوپر قربانیاں دینا پڑی آپ کو۔ مکے کے سامنے آپ بیت اللہ کے نماز پڑھ رہے ہیں، حتیم کے عقبہ بن معیط، یہ کافر مشرک آ کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں کپڑا ڈال کے کھینچا، گھٹنوں کے بل میرے آقا گر گئے، پیچھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بغل میں ہاتھوں کے سہارے سے کھڑا کیا، پھر آپ نے اپنی نماز کو مکمل فرمایا۔ منیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ، منیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دور جہالت میں دیکھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، لوگوں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہاں تک کہ آدھا دن گزر گیا، لوگ آپ کو کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی تھوک رہا ہے، کوئی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، آدھا دن گزر گیا، ایک چھوٹی لڑکی بچی پیالے میں پانی بھر کر لے کے آئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ لیا، وہ پانی سے چہرہ دھویا، دونوں ہاتھ دھوئے۔ میں نے پوچھا یہ لڑکی کون ہے؟ تو بتایا گیا یہ آپ کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا، بہت ہی اچھی بچی تھی۔ یہ قربانی ہے دعوت کے اوپر۔ طائف کے سفر میں جو حالات آئے وہ توحید کے اوپر آئے ہیں۔ ایک وفد آیا ابو طالب کے پاس، سرداروں کا، ابو جہل ہے، بڑے بڑے سردار ہیں۔ ابو طالب آپ ہمارے بڑے سرداروں میں سے ہیں، ہم آپ کا ادب احترام کا لحاظ رکھتے ہیں، آپ کا بھتیجا ہمارے گھر میں، ہماری مجلسوں میں، یعنی بیت اللہ میں، ہماری مجلسوں میں آ کے ایسی بات کہتا ہے جس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمارے باپ دادا کو برا بھلا کہتا ہے، بیوقوف ٹھہراتا ہے، ہمارے دین کے بارے میں نقص نکالتا ہے۔ اگر آپ چاہو تو یہ کام سے ان کو رک جاؤ، بولو، تاکہ یہ کام سے وہ باز آ جائے۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سگے بھائی، آپ نے فرمایا عقیل جا کے اپنے بھائی محمد کو بلا کر لے کر آؤ۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ بلا کر لے کر آئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کے بعد فرمایا بیٹا محمد، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے اوپر بھی ترس کھاؤ بیٹا، اور خود اپنے آپ پر بھی تھوڑا رحم کھاؤ، ترس کھاؤ۔ یہ تمہاری قوم ہے، یہ تمہارے قوم کے سردار ہے جو تمہاری شکایت کر رہی ہے۔ بیٹا اب نہ تو میری اب ہمت ہے، نہ تو یہ بوجھ اب میں اٹھا سکتا ہوں، نہ تو آپ اٹھا سکتے ہیں۔ چاچا کی رائے بدل رہی ہے، نظر آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پر استقامت سے جم کے بتایا اور کہا چاچا اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور میرے دوسرے ہاتھ میں اگر چاند بھی اگر لا کے رکھ دیں گے، میں یہ کام چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ میں دعوت کا کام نہیں چھوڑوں گا، میں تبلیغ کا کام نہیں چھوڑوں گا، میں اللہ کے طرف بلانے کا کام نہیں چھوڑوں گا۔ اگر ان کے بس میں اگر یہ بھی ہے ایک ہاتھ میں چاند دوسرے ہاتھ میں سورج بھی لا کے دے دیں۔ اپنے بھتیجے کی استقامت دیکھی
اور یہ کہہ کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو ڈبڈبائے اور دیکھا کہ میرا بھتیجا اپنی دعوت اور محنت پر اتنا مضبوط استقامت پہ ہے. کہا بھتیجے جیسا چاہو کام کرو. یہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ حالات آئے. کیوں؟ توحید، ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ دعوت دینا تھا صرف. 3 سال کا لاک ڈاؤن آیا. ہم سب جانتے ہیں شیب ابی طالب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹے بچے، صحابہ، آپ کی غمخوار بیوی حضرت امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طالب ہے اور بھی صحابہ ہے، بائیکاٹ کر دیا گیا ہے. میرے نبی کی سیرت میں صرف نکاح ہی نہیں ہے، صرف عبادت ہی نہیں ہے، صرف میٹھا کھانا ہی نہیں ہے، گوشت کھانا ہی نہیں ہے. ہاں، ہمارے نبی 4 شادیاں کرے نہیں، ہمارے نبی 11 شادیاں کرے. 4 شادیاں کرنے کی تو بہت فکر ہے. 4 شادیاں کر سکتے نا، ہم 2 کر سکتے نا. یہ سنت میٹھی میٹھی ہپ ہپ. نبی کی سنت چہرے پہ داڑھی پہ رکھو بولے تو تھو تھو. نبی کا نام آیا تو محمد حسین آنکھوں کو چوما انگوٹھے لے کے. نبی کی داڑھی یہی چہرے تو کاٹ کے پیشاب کی نالی میں پھینکا. کیسا عاشق رسول ہے دیکھو انہیں. نام آیا تو ایسا چومتا اور داڑھی چہرے پہ آئی تو کاٹ کے پیشاب کی نالی میں پھینکتا. نبی کے طرف سے امت کو اجازت ہے شادی کرنے کی، یہ سنت تو معلوم ہے، لیکن نبی کی اور بھی سنتیں ہیں. دین کے لیے قربانیاں دینا سب سے بڑی سنت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت زندگی میں عبادت ہے، نکاح ہے، گھر کی زندگی ہے، باہر کی زندگی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا ہے، پڑوسیوں کا حق ہے. لیکن سب سے زیادہ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کا اگر کوئی حصہ ہے تو وہ توحید کی محنت کا ہے، دعوت کے کام کا ہے. نبوت کے بعد سب سے زیادہ جو زندگی کا حصہ آپ کا گزرا ہے وہ تبلیغ اور دعوت میں گزرا ہے. ہجرت کے بعد کی زندگی تھوڑی ہے، ہجرت سے پہلے کی زندگی بڑی ہے جس میں یہ حالات پیش آئے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی قربانی دے رہے ہیں، حضرات صحابہ بھی قربانی دے رہے ہیں. سب سے پہلے اسلام کی تاریخ میں کوئی شہید نہیں ہوا ہے، شہیدہ ہے، شہیدہ، شہید نہیں شہیدہ ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 80 سال کی بڑھیا کیوں شہید ہوئی؟ کوئی NRC کا مسئلہ تھا، کوئی اور مسئلہ، مال کا مسئلہ نہیں، اللہ کے دین کے لیے کلمہ پڑھے ہیں اس لیے. حضرت بلال کیوں مار کھا رہے ہیں؟ توحید کے لیے. احد احد. حضرت خباب کیوں انگاروں پہ گھسیٹے جا رہے ہیں؟ توحید کے لیے. حضرت مصعب بن عمر گھر کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ ناز و نعمتوں کی زندگی کیوں قربان کر رہے ہیں؟ 200 درہم کے کپڑے چھوڑ کے ایک چادر پہ پوری زندگی گزار رہے ہیں. آخر میں ایک چادر بھی پورے کفن کے لیے نہیں آتی تھی. پیروں پہ کیا جاتا تو سر کھل جاتا، سر پہ ڈالا جاتا تو پیر کھل جاتے. یہ قربانیاں کیوں ہیں؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے مار کیوں کھائیں؟ توحید کے خاطر. حضرت ابو بکر اللہ کے نبی کو ہجرت کیوں کرنا پڑا؟ مکہ کیوں چھوڑنا پڑا؟ توحید کے خاطر. تو آج بھی جو حالات آئیں گے امت کے اوپر وہ توحید کی دعوت اور کام کے اوپر ہی آئیں گے. آپ خدمت خلق کا کام کیجئے، آپ کی کوئی مخالفت نہیں کرے گا. آپ نماز کی دعوت دیجئے، آپ کی کوئی مخالفت نہیں کریں گے.
آپ نیک اعمال کی دعوت دیجئے، کوئی مخالفت نہیں کریں گے، لیکن آپ ان کو توحید کی دعوت دیجئے، یہ شرک ہے بولیجئے، باہر والوں سے پہلے گھر والے مخالفت میں کھڑے ہو جائیں گے آپ کے۔ اور یہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اب علل اعلان دعوت دیجئے، صفا پہاڑی پر آپ نے اعلان کے ذریعے سے قبائل کو جمع کیا، سرداروں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، جب توحید کی دعوت، رسالت کی دعوت دی، باہر والوں سے پہلے گھر والے مخالفت میں کھڑے ہوئے۔ ابو لہب آپ کو برا بھلا کہہ کے وہاں سے چلا گیا، اس کے جواب میں اللہ نے سورہ لہب کو نازل فرمائی۔ دنیا میں ہر نبی کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ نوح علیہ السلام قوم کی طرف بھیجے گئے، کیا دعوت دیے؟ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ لوگو، اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف بھیجے گئے، ان کی دعوت کیا تھی؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ وإلی عاد اخاہم ہودا۔ اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، ان کی کیا دعوت تھی؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کے طرف شعیب علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، کیا دعوت تھی؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی قوم قبیلے کی طرف نہیں، پورے انسانوں کے طرف اللہ نے بھیجا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا۔ کہیں اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے نبی کہیے، اے لوگوں میں اللہ کی طرف سے تمہارے طرف رسول بنا کے اللہ کا بھیجا گیا ہوں۔ آپ پورے انسانوں کے لیے رسول بن کر آئے، نبی بن کر آئے، اور کوئی تھوڑی مدت کے لیے آئے تھے اور آپ پوری قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے اور خاتم النبیین بنا کر بھیجے گئے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے تمہارے وہ کسی کے باپ نہیں ہے، ہاں وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے۔ وہ آپ کی کیا دعوت تھی؟ جیسا میں نے ابھی بتایا، سیرت کا سب سے بڑا حصہ ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اچھا، اب میری بات کو آپ کو توجہ سے سننا ہے، انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہمارا دوسرا بھی ٹکڑا ہے۔ مشرکین مکہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، کیا انہوں؟ ایسا بھی نہیں تھا، مانتے تھے۔ وہ تو اللہ کے صفات کے بھی قائل تھے،
اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کے صفات کے بھی قائل تھے۔ سورہ یونس شاید آیت نمبر 31 ہے وہ، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے نبی کہیے ان سے، ان کو روزی کون دیتا ہے آسمان اور زمین سے؟ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اور بصارت کا، سماعت کا مالک کون ہے جو ان کو دیا ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، زندے میں سے مردہ اور مردے میں سے زندہ کون نکال کے لاتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور یہ تدبیریں کرنے والا دنیا میں کون ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ کہیں گے اللہ۔ سن رہے نا ہماری بات آپ لوگ کا؟ آگے بہت اچھے باتیں بھی ہے، میں پہلے نہیں بولا، کیوں بولے تو پھر آگے آنے والی خواتین کو چھوڑ جائیں گا، خزا ہو جاتا ان کے لیے، ایسا بھی ریکارڈ بھی ہو رہا بیان۔ تو لوگ کا کیا بول رہے ہیں؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے نبی یہ مشرکین سے آپ پوچھئے آسمان اور زمین سے روزی کون دیتا؟ ابو جہل کا عقیدہ تھا یہ اللہ۔ آج کا مشرک دیکھو ابو جہل سے بھی گر گیا، میرے خواجہ کا کرم بولتا ہے نہیں، میرے غوث اعظم کی نظر ہے میرے اوپر بولتا بیل، انہیں ابو جہل سے بھی گر گیا۔ انہیں ابو جہل کا عقیدہ تھا قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین سے کون دیتا ہے روزی؟ تو وہ کہتے تھے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ۔ انہیں بولتا بہت منتوں سے ہوا، مول صاحب میرا بیٹا مرور کی درگاہ کو گیا تھا، مولا بابا کی میں گھوڑواڑی کو گیا تھا، اسماعیل قادری بہت جلالی نہ انہوں، ایسا جلال ڈالے بیٹا ہو گیا۔ افرائیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، جو عورت کی رحم میں تم منی ڈالتے ہو اس سے بچہ تم بناتے ہو یا ہم بنانے والے، اللہ کہہ رہا ہے، اور یہ ظالم بولا اسماعیل قادری دیے۔ نہیں آپا بہت منتیں سے ہوئی جی میری بیٹی ہے، کیا آپا پورا اسلام کا حق ادا کر دیا وہاں درگاہ پہ لوٹ کے آ کے۔ پھر مشرکین مکہ کا شرک کیا تھا؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، ان کا شرک یہ تھا اللہ کو مانتے تھے، ایک نہیں مانتے تھے، اللہ کے علاوہ اور بتوں کو بھی مانتے تھے، اور یہ کہتے تھے شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرتے۔ کئی کو جا رہے بھائی درگاہ کو، ارے نہیں مول صاحب ہم گنہگار نہ، ان کا دامن پکڑ کے جنت میں جاتے۔ ارے بدبخت، قیامت کے دن کوئی کپڑے پہن کے نہیں رہتا، صحیح حدیث میں ہے ان کا کپڑا نہیں رہتا آنکھ پہ، تو دامن کہاں سے پکڑتا، کیا پکڑتا تو؟ وہاں تو لنگے اٹھیں گے۔ سب سے پہلے کپڑے تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پہنائیں گے، کیونکہ ان کو آگ میں جب ڈالا جا رہا تھا نمرود اور وہ ظالم ان کے کپڑے تک اتار دیے تھے، یہ قربانی پہ ان کو اعزاز دیا جائے گا۔ تیرے پیر، تیرے مرشد بغیر کپڑے کے اڑتے ہو، تو کون سا دامن کہاں کا پکڑیں گا؟ پھر خواجہ اور غوث کا دامن نہیں چھوڑنا، پکڑچ قبرے۔ خواجہ اور غوث کا دامن پکڑنے والے سنت کے مطابق نکاح کرتے ہیں، بچی والوں سے جوڑے میں پیسے نہیں لیتے، پہلی ڈیلیوری کا خرچہ نہیں کرا لیتے، ساجک منجے چوتھی جمعیوں کی رسمیں نہیں کرتے، نماز نہیں چھوڑتے، داڑھی نہیں کاٹتے، سود نہیں کھاتے۔ خواجہ اور غوث کا دامن پکڑنے والے ایسا رہتے۔ تو پکڑاش نہیں، کئی کو بول رہا کیا تھا پھر ان کا شرک؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ جو بتا ہے نا ہم اس لیے ان کو پوچھتے ہیں، یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے۔ آئی گاؤں میں لڑائیاں ہوتے کیا ہے کہ آپ مول صاحب ایسا کھلا بول رہے، دیکھو لڑائیاں ہوتے کیا ایسا؟
कुछ भी नहीं होते, परेशान न हो जाओ। ऐसे कईयों बयानों में मेरे रिकॉर्डिंग बयान दरगाह में जाके बयान करा सो हूँ मैं, और दरगाह की मस्जिद में 5 साल जुमा पढ़ाया सो हूँ मैं। आई बयान होने के बाद, इज्तिमा होने के बाद लड़ लेते क्या है कि गाँव में अब मुसलमान डरो नको, कोई भी न लड़ लेते। यहाँ जो है सो कुरान पढ़ के बयान कर रहे, या कोई पीर मुर्शद की कहानी, वो 16 औरतों की कहानी की किताब नहीं पढ़ रहे यहाँ। तो ये था इनका शिर्क। इसलिए हम इनको मानते हैं, इनको भी पूछते हैं कि ये अल्लाह के पास हमारी सिफारिश करेंगे, जो आज हमारे जो है सो मुसलमान भी कहते हैं। इसलिए हम इनको भी जो है सो मानते करते जाते, इन्हों हमारी सिफारिश करेंगे। सूरह फातिर, वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन क़ित्मीर। क़ित्मीर नहीं है वो, क़ित्मीर है वो, नहीं तो क़ित्मीर कुरान में जिक्र आया ज्यादा लोग कुरान में अल्लाह खुद बोलेंगे ना। तो वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन क़ित्मीर। अल्लाह को छोड़कर जिनको तुम पूज रहे हो, पुकार रहे हो, वो खजूर के गुठली के ऊपर जो छिलका रहता ना, उसके भी मालिक नहीं है, बोले अल्लाह। व इन तदऊहुम ला यस्माउ दुआकुम, अगर तुम उनको पुकारेंगे तो तुम्हारी पुकार भी नहीं सुनेंगे। कब तक नहीं सुनते अल्लाह? ये 11वीं से वो 11वीं तक तो सुनते होंगे ना, पीराने पीर। ये संदल से वो संदल तक सुनते होंगे ना, अबुल फैज रहमतुल्लाह अलैह, मुल्तानी बादशाह रहमतुल्लाह अलैह। ये उर्स को नहीं सुने तो वो उर्स को तो सुनते होंगे ना। इला यौमिल क़ियामा, क़ियामत तक भी नहीं सुन सकते। वमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामा। उससे बड़ा बदबख्त गुमराह कौन हो सकता है जो अल्लाह को छोड़कर इन बातिल मन घड़त बुतों को, खबरों को पूछ रहा है, इबादत इनकी कर रहा है, जो क़यामत तक इसकी दुआ, इसकी आवाज को, इसकी पुकार को सुनने की ताकत ही नहीं रखते। हाँ, सूरह हज 17वें पारे में ये सूरत है। कुरान तर्जुमे से पढ़ो आप। खाली सांचक में दिए बेटी को, इसके वास्ते कुरान नहीं उतरी। नया घर बने, पढ़ने के आना करते घर में, इसके वास्ते नहीं। आई मैं पानी नहा के कुरान सर पे रख के कसम खाती हूँ, देखो जी, इसके वास्ते नहीं। कुरान तर्जुमे से पढ़ो। अल्लाह ने ईमान का अकीदा कैसा बयान किया है। या अय्युहन्नासु ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लह। अल्लाह फरमा रहे, लोगों, ऐ इंसानों, अल्लाह एक मिसाल बयान करने जा रहा है। या अय्युहन्नासु ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लह। कान लगाकर सुनो, अल्लाह एक मिसाल बयान करने जा रहा है। इन्नल लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुक़ू ज़ुबाबा। अल्लाह को छोड़कर जिसको तुम पुकार रहे हो, वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। इन्हों बेटा कहाँ से देंगे हजरत? मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। वलविज्तमाऊला, पूरे जितने भी शंकर कंकर, हाँ, बड़े शाह, छोटे शाह, काले शाह, मंजले शाह, जितने भी हैदराबाद में, बम्बई में, महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी है ना, जिनकी आज इबादत पूजा हो रही, वलविज्तमाऊला, सब जमा हो जान दो, एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। वइन यस्लुबहुमुज़ ज़ुबाबु शैआ, अगर मक्खी इनके पास से अगर कोई चीज छीन कर लेकर जाए, वो छुड़ा भी नहीं सकते। ला यस्तनक़िज़ुहु मिन, इनके दरगाह में का नुखल मुखल, चने फुटाने, मलिदा, मिट्टी बूंदी, शक्कर, नुखल, वो बतासे, मिठा खाना, सोजी, इनके खबरों पे जो चढ़ावा है ना, तबरुख, और ये बुतों के पास जो चढ़ावा चढ़ाते हैं हमारे अहले वतन,
وہی یسلبہم الذباب شیئا، اگر مکھی کوئی چیز اگر لے کے گئے، اتنے کمزور ہیں نا اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے. کوئی میرے پاس سے فون چھین رہا تو میں اتنی تو کوشش کرتا ہوں کہ چھڑا سکتا ہوں. اور یہ ان کے معبود باطل ایسے ہیں کہ جو چیز مکھی اٹھا کے لے کے جا رہی چھین کے اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، یہ بھی محتاج ہے اور یہ معبود بھی ان کے جس کو یہ پوچھ رہے. پھر اللہ نے آگے شکوہ گلا کیا، ما قدر اللہ حق قدری، اللہ کا جیسا حق ادا کرنا تھا قدر کرنا تھا انہوں نے نہیں کی. آج یہی شرک ہو رہا ہے جو اولیاء اکرام بزرگان دین کے درگاہوں پہ مزاروں پہ ہم اللہ والوں کو ماننا بولتے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلنا بولتے ہیں. یہ آخری بات ہے میرے عنوان کی، دوسرے عنوان پہ آ رہا ہوں. سورہ یونس میں ہی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ، اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے دوستوں کو کسی قسم کا نہ تو غم ہے، ان کو خوف ہے، نہ تو وہ غمگین ہوں گے. کون؟ اللہ والے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ آیت بھی سورہ یونس میں ہے، ہم پوری دلیل سے بتا رہے ہیں. اللہ والوں کی پہچان نشانی کیا ہے؟ جتنا بڑا جھبا اتنا بڑا کھبا رہا تو انہوں پیر کیا؟ چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، ہزاروں مریدہ بیت ہو رہے کہتے ان کے ہاتھ پہ. میری ماں اور بہنوں، اپنا ایمان خراب مت کرو. بچے نہیں ہوئے تو ان کا علاجہ کرا کے انہوں کچھ نہیں دے سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. گھر کے پریشانیاں ان کو نہ سنو، یہ چورا ہے، یہ پیٹ بھرو جیب بھرو ہے. یہ اللہ کو سناؤ، تہجد میں سناؤ، فجر میں نماز پڑھ کے سناؤ، دعا کرو. اولاد نہیں ہوئی تو یہ خبروں پہ یہ پیروں کے پاس جا کے نکو مانگو، اللہ سے مانگو. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. یہاں سے سلسلہ شروع ہے سورت کا نام سورہ مریم. اس میں دوسرے انبیاء علیہ السلام کا بھی ذکر ہے. سب سے پہلے زکریا علیہ السلام کا پہلا رکوع ان کا ذکر ہے. وہ دعا کر رہے ہیں، یا اللہ میں بوڑھا ہو گیا، میری بیوی بھی جو ہے سو بانجھ ہے، میرے کو اولاد دیجئے تاکہ میرے بعد توحید کا کام کرنے والے کوئی ہمارے پیچھے رہے. دعا کریں، اللہ نے خوشخبری سنا دی ہے. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا. اے زکریا ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں بیٹے کی، اس کا نام یحییٰ ہوگا اور اس نام کا اس سے پہلے کوئی انسان ہم پیدا نہیں کرے. کیسا ہوگا کیا سب آگے پوچھے انہوں. بولے زکریا ہوگا، قال کذالک، بس ہوگا. جب تم نہیں تھے کچھ بھی تو ہم تمہارے کو پیدا کرے تو تمہارے کو بیٹا دینا کون سی بڑی بات ہے. کون دیے بڑھاپے میں بیٹا اولاد؟ اللہ دیے. ربی حبلی من الصالحین. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اللہ میرے کو ایک نیک بردبار نیک صالح بیٹا دیجئے. فبشرناہ بغلام حلیم. اے ابراہیم ہم تمہارے کو نیک بردبار والا جو ہے سو بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں. کون دیے؟ 80 سال کی عمر میں اللہ دیے. اولاد اللہ دیتے ہیں. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. جس کو چاہتا ہے، جس کے لیے اللہ پسند کرتا ہے بیٹے دیتے ہیں. او یزوجہم ذکرانا و اناثا. اللہ جس کو چاہتا ہے دونوں ملا کے بیٹے اور بیٹیاں دیتا ہے.
وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں بانجھ رکھ دیتا ہے. اللہ اولاد دیتا ہے. ایک گاؤں میں ایک بہت بڑا جھبا کھبا پہن کے ایک بڑا پیر بن کے آیا. انہیں لوکا دیکھ کے جو ہے سو پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو، ارے ہم نہیں دیکھے تیرے اللہ بھیجے شاہ تو پھر دیکھو. ویسا حال ہو گیا. پورے لوکا جمع ہو گئے. اب انہیں بھی بولا میری دکان اچھا چلتی ہے گاؤں میں، دکان یہیں کھول لیں گے، آگے کہیں کو جانا. اب درخت کے نیچے بیٹھا، جھبا بڑا تھا، کھوبا سر پہ بڑا تھا، موٹے موٹے منکوں کی 5 کلو کی تصویر تھی، ہاتھ میں گلے میں منکوں کی جو ہے سو تصویر وغیرہ ڈال لے کے اب لوگوں کو وقت کا پیرانے پیر بنا کے دھوکہ دے رہا ہے. نہیں لوگ پورے آئے، جمع ہو گئے. ارے ہمارے گاؤں میں کون کے صاحب ہے، مرشد ہے، کوئی کہ اللہ والے ہے کیا؟ اللہ والے دیکھو، ان کا حلیہ دیکھو کیسے ہے. پورے لوگ جمع ہو گئے. اب انہیں سمجھا میری دکان اب یہاں پر کھولنا موقع اچھا ہے. سب جنوں کو بولا کوئی آواز نہیں کرنا، خاموش ہو جاؤ. نیچے منڈی ڈالا. مراقبے میں گیا ہی نہیں. گھر میں جورو کے مسلوں سے مارا کھا کے بھاگ کے آیا سو نہیں معلوم لوگوں کو. مراقبے میں جا کے تھوڑی دیر کیا ہڑی 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 بول کے اٹھا دیکھو ہی نہیں. ارے کیا ہوا صاحب، کیا ہوا حضرت؟ ارے تم کیا جانتے ہماری شان اور ہمارا مقام؟ ارے حضرت کیا ہوا حضرت؟ ہم یہاں بیٹھ کے کعبۃ اللہ کو دیکھ رہے تھے اور وہاں کتا اندر جا رہا تھا، یہاں بیٹھ کے ہڑی ہڑی بول کے ہکال دیے ہم. ارے رے 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 کتنے بڑے ولی ہے رے ہمارے گاؤں کو، ہمارے کھیتا ان کے نام کر دیو رے، ہمارے بچیاں ان کے حوالے کر دو رے، کوئی نہیں چھوٹنا رے ان کا مرید نہیں بنے سو. ارے کیا بڑے ولی ہے، یہاں بیٹھ کے کعبۃ اللہ کو دیکھ رہے، کتا ایسا ہٹا دیے وہاں پہ ہڑی بول کے. ایک ہماری بہن تھی دعوت کے کام کرنے والی، وہ گاؤں میں 5 اعمال والی، تعلیم والی، سیر و عاشرہ چلا لگئی سو والی، اپنے گھر کے مردوں کو بچوں کو دعوت کے کام میں جوڑنے والی، ساتھ دینے والی، تعلیمی جوڑ میں جانے والی. وہ بہن کو معلوم ہوا کون کی ہے، کہتے ولی ایسا ایسا دیکھے کہتے کر رہے کہتے ہیں. تو ان کے گھر والوں کو بولے جی ذرا ہم بھی ذرا آزما کے دیکھیں گے. ہاں ادھر آج ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. اب سب جنے بولے حضرت ہمارے گھر کو آؤ حضرت، ایک ٹائم کی دعوت، ہمارے گھر میں بھی تمہارے خدمہ گرنا حضرت، ہاں ہمارے گھر میں بھی برکت رہنا نا حضرت، ہمارے گھر میں بھی حضرت تم آ کے لوٹ کے کھا کے جانا حضرت، ہمارے جنت کے پورے 7 طبق ہمارے نام اعمال میں دے کے جاؤ حضرت. کل کی دعوت میں کرتا ہوں، آج کی میں کرتا ہوں، دوسرے دن کی میں کرتا ہوں، دعوت طے ہو گئے. یہ دعوت کے کام میں دیندار ہماری جو بہن قرآن اور حدیث کو جاننے والی، پڑھنے والی، توحید والی، اجی ہم بھی دعوت دے کے ذرا دیکھیں گے نہیں کیسا ہے. ہاں خالی گھڑا بڑا ہے، باجا بھی بڑا ہے، دیکھیں گے. بلائے دعوت کرے حضرت ہمارے گھر کو بھی آؤ حضرت، ہمارے گھر میں بھی تمہارے ختمہ گرنا حضرت، پوری برکت چھوڑ کے جاؤ. ہاں ہاں آتے آتے بول کے نہیں بول دیا. جو وقت میں دعوت تھی دعوت قبول کرنے آیا. زبردست حیدرآباد کے تھے، انہوں بریانی پکے مرغے کی، پورے ٹانگا، مرغے کو 3 ٹانگا نہیں رہتے، 2 ہی رہتے، ٹانگا اور بوٹیاں جو بھی تھے نیچے دبا دیے انہوں محترمہ ہماری بہن. اوپر باسمتی کا چاول گھی کا چٹپٹا دیے سو، یعنی آسمان صاف کر دیے، تارے غائب کر دیے انہوں نیچے. ویسا بھگونا تیار ہے اندر. انہیں آیا جھبا کھبا پہن کے ہا 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 ہو ہو بول کے، جیسا جبرائیل کو پیچھے کر کے نہیں آ گیا گھر میں. آ کے اس کو بٹھائے، ہاتھ دھولائے مردے کو، توال دیے، پوچھو، کھانا لا کے رکھے. حضرت ڈال لیجیے آپ جتنا کھاتے، جیسا کھاتے، تمہارا مردہ یہیں سے نکل کے جان دو، کھا کے جاؤ.
اب انہیں تھالی ہٹایا، دیکھو تھالی ہٹا کے دیکھتی کہ اس کی غربت کی زندگی یاد آ گئی. یہ کیا تم ہمارا استقبال کرے، کیا ہماری دعوت کریں؟ 2-4 بوٹیاں بھی نہیں ہے کھانے میں، بریانی میں لانا تھا نہیں گوشت. مسل ان کے اما بابا دیے سو جہیز میں، اب مسلح نہیں دے رہے نا. پرانے لوگوں کے دور میں مسل، سپل، پھوڑا، گمپا سب دیتے تھے. اب کیا ہے بولے تو پہلی ڈیلیوری کا خرچہ اٹھا لینا کہتے. پہلا جنازہ بھی گھر سے نکلا تو اماچ اٹھانا بچی کے، وہ آگے بھی نکلتا ویسی. تو پہلے مسلح بھی دیتے تھے، چکیاں وغیرہ. اب کے بچیاں کیا دیکھے، پاٹا، چکیاں، ہاں وہ دہی چھاچ بناتے سو وہ سب کہاں دیکھے. بوڑی میں گھڑا گر گیا تو وہ کانٹے ووٹے ڈال کے نکالتے سو، رسیاں ڈولا نہیں دیکھے. وہ مسل بھی ان کے اما باپ دیے تھے گھر میں سے لئی مسل سام میں لے کے ٹھہرے انہوں. تیرا مردہ نکلو تو یہاں بیٹھ کے کعبۃ اللہ کو دیکھتا. کعبۃ اللہ میں کتا گیا سو تیرے کو دکھ رہا اور تو شو بول کے ہٹاتا. کبگیر لے کے کھکر کے اندر سے نیچے سے گوشت کے بوٹیاں نکال کے بتائی تیرے کو بھگونے میں کے نیچے کے بوٹیاں یہاں سے نہیں دکھ رہے. ایسا ماری جھوبا کدھر کی کھوبا کدھر کی اس کا. تو ایسے مرشدہ صاحبہ گاؤں میں آس پاس رہتے، دھوکہ نکو کھاؤ، ایمان خراب نکو کرو، اپنی عزت برباد نکو کر لو. بچے انہوں علاج کرتے، بچے نہیں ہوئے تو بول کے کئی لوگ ایمان بھی خراب کرے، عزت بھی خراب کرے عورتوں کی. آپ لوگ بچ کے رہو. تو اللہ فرما رہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ ہو جاؤ، میرے ولیوں کو، میرے بندوں کو کوئی خوف نہیں ہے کسی قسم کا، نہ تو ان کو کوئی آگے وہ کوئی غمگین ہونے والے ہیں، نہ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. ان کی نشانی کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. وہ ایمان والے اور تقوی والے ہوں گے. لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا اور آخرت میں. یہ اللہ والے ہیں. ہم اللہ والوں کو مانتے ہیں، ہم ان کے تعلیمات پہ عمل کرتے، ہم ان کے نقش قدم پہ چلنے کو کامیابی سمجھتے ہیں، ہم ان کی مخالفت نہیں کرتے. یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ رہو. یا مفسرین اکرام سچوں سے مراد صالحہ نیک لوگ اللہ والے ہی ہیں، ان کی صحبت ہے. کوئی اللہ کے ولی نہ تو پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. میں ہندوستان کے پورے درگاہوں پہ زیارت کرا جا کے جتنے بھی ہیں، اور ہمارے جو ہے سو فون میں بھی بیانات اور ریکارڈ ہے، وہاں جا کے بتائے سو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. خواجہ نظام الدین اولیاء دلی مرکز کے آگے حضرت کی درگاہ ہے. قطب مینار کن خواجہ قطب الدین کاکی بختیار رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین اجمیری حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ. اور ہمارے کرناٹک میں جو یہاں پر اللہ والے آرام کر رہے، اسماعیل قادری شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہو، یا ملتانی بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ، یا ابو الفیض رحمۃ اللہ علیہ ہو، یا خواجہ غیث و دراز رحمۃ اللہ علیہ ہو. کوئی اللہ کے ولی دنیا سے جاتے جب یہ وصیت کر کے نہیں گئے، ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے قبروں پہ عرس کرو، صندل کرو، چراغاں لگو، منت کے کفڑا ناڑے ڈالو. یہاں آ کے جو ہے سو ہمارے کو حاجت روا مشکل کشا بول کے سمجھ کے ہمارے سے دعائیں کرو. کوئی اللہ کے ولی یہ نہیں بتائے، وہ توحید کا کام کرے. خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی جو دعوت تھی ہندوستان میں، وہ توحید کا پیغام، انسانوں ایک اللہ کو مانو، اس کی عبادت کرو. کوئی ولی کوئی کتاب نہیں بتا سکتے ان کی زندگی کی، انہوں یہ وصیت کر کے گئے ہو. عرس کرو، صندل کرو. سن لو میری بات، ناریل، تصویر، کھوپرا، پھول، شکر، اگربتی، نخل، مخل، چنے، پھڑانے، بغارہ، دالچا، ملیدہ، 5-6 درگاہ، 2-3 خبراں، بڑوں کی فاتحہ، چھوٹوں کا چھلا، ختنہ بھی ہے نہیں بولتا ہوں،
چھوٹوں کا چلا، جھنڈے اڑے چادر پٹے، کفنا کھلے ناڑے ٹوٹے، محرم کے روٹا چونگے شربت، 12 ربیع الاول کے کھیر پوریاں، 11ویں کا بگارا دالچا ملیدہ گلگلے، اور بھی ہے رجب کے کنڈے، شعبان کے حلوے۔ یہ دین نہیں ہے میرے رب کی قسم، یہ شرک اور بدعات ہے، یہ دین نہیں ہے۔ یہ بخاری مسلم میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہ جبرائیل لے کے آیا سو قرآن نہیں ہے، نہ تو نبی کی زندگی اور صحابہ کی یہ زندگی ہے۔ دین وہ ہے، عبادت وہ ہے جو قرآن اور حدیث میں ہے، دین وہ ہے جو آسمانوں سے میرے نبی کے اوپر قرآن اترا ہے، صحابہ کی زندگی میں ہے، وہ دین ہے۔ یہ دین نہیں ہے، یہ شرک اور بدعت ہے۔ جہاں اولیاء اکرام کے درگاہ و مزاروں پہ ہو رہے، بہت بڑا گناہ ہے میری ماں اور بہنوں۔ میں صرف آپ سے مخاطب نہیں ہوں، یہ ہمارے چینل پہ بیان ریکارڈ ہو رہا، پوری دنیا میں جاتا، پورے لوگ دیکھتے، بریلویوں کے، دیوبندیوں کے، اہل حدیث کے سب جنے دیکھتے ہیں۔ ہم ان کو بھی سامنے رکھ کے ذمہ داری سے بات کر رہے ہیں یہاں پر۔ یہ دین نہیں ہے، یہ شرک اور بدعت ہے۔ نہ تو ان کا حکم تھا کہ ہمارے بعد یہ کرو، یہ جیب بھرو پیٹ بھرو پیر مریدہ سجادے یہ گمراہ کرے۔ ہمارا حیدرآباد کا ایک جوکر ہے نقشبندی، ایسے لوگ جو ہے سو گمراہ کرے سو ہے۔ یہ اللہ والوں کی محبت اور کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ مشرک کے اوپر جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور آخرت میں ان مشرکوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تبلیغ ہے، حج ہے، روزہ ہے، نماز ہے، صدقہ ہے، عبادت ہے، لیکن شرک ہے، پھر بھی جہنم میں جائیں گے۔ بڑا مسئلہ ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 72، إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ مشرک کے اوپر جنت حرام ہے۔ شرک کیا ہے؟ شرک صرف مورتی کی پوجا کرنا ہی شرک نہیں ہے۔ حاجت روا مشکل کشا اللہ کے علاوہ کسی نبی کو کسی ولی کو سمجھنا بھی شرک ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا بھی عبادت ہے۔ دعا اللہ کے علاوہ کسی ولی نبی سے مانگ رہے ہیں اور وہ سنتے ہیں، یہ عقیدہ ہے، یہ بھی شرک ہے۔ صرف روزہ نماز حج زکوٰۃ یہی عبادت نہیں ہے، حدیث میں دعا بھی عبادت ہے، دعا کا مغز بتایا گیا ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، اور کسی ولی نبی سے دعا کرنا بھی شرک ہے۔ یہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، ہمارے نبی کو بھی علم غیب تھا، عقیدہ رکھنا یہ شرکیہ عقیدہ ہے جو بریلوی مسلک والے رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کی صفت ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے ہمارے نبی کو اللہ نے جتنا علم دیا تھا بس اتنا ہی تھا۔ جبریل علیہ السلام، بخاری مسلم کیا، آپ کو حدیث جبرائیل آپ پڑھے ہیں، قیامت کے بارے میں سوال کرے تو پوچھنے والے کو جیسا معلوم نہیں اس کا علم میرے کو بھی نہیں، بولے ہمارے نبی۔ عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ جب ہمارے نبی کو علم غیب اگر ہوتا تو ایک عورت زہر ملائی تھی کھانے میں، تو پھر ہمارے نبی کو پتہ کیسا نہیں چلا، کیسا کھا لیے؟ ایک مرتبہ آپ کے جوتوں کو غلاظت لگی تھی، جبریل علیہ السلام آ کے بولے نماز میں سے وہ جوتے باہر ہمارے نبی نکال دیے، صحابہ بھی پھینکنے لگے، ارے تم کئی کو پھینکے؟ میں تو جبرائیل بولے غلاظت لگی تھی بول کے پھینکا۔ یا رسول اللہ، ہم تمہارے ایسے عاشق رسول ہیں، ہم وہ نہیں دیکھتے کون بولے کیا نہیں، تم جیسا کرتے ہم بھی ویسی کرتے۔ دل کا بیا بینی کا یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں بولے تھے یہ عصا ہے، میں اس سے یہ کام کرتا، ڈالو تو سانپ بنا، پھر ان کو معلوم نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا فرشتے آئے تھے عذاب دینے کے لیے قوم لوط کی طرف، انہوں مہمان سمجھ کے بکرا ذبح کر کے کھلائے، فرشتے نہیں کھائے تو پریشان ہو گئے، دشمنہ تو نہیں، بولے ابراہیم ہم اللہ کے فرشتے عذاب دینے کے لیے یہاں پر نازل کرنے کے لیے اللہ ہمارے کو بھیجا، پھر ان کو علم کیوں نہیں تھا؟
زکریا علیہ السلام پھر کیوں پوچھے یا اللہ میرے کو بیٹا کیسا ہوگا, میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو گیا. قال کذالک, ہوگا کیسا, 3 دن تک نہ بات کریں گے کوئی تم اور دوسری بات نہیں کریں گے 3 رات تک 3 دن تک, یہ نشانی ہے. اور اس وقت تمہاری بیوی کا حمل ٹھہرتا. پھر ان کو کہیں کو نہیں معلوم ہوا تھا. نبی کو علم غیب نہیں ہوتا نا تو ولی کو. ہاں معجزات پہ ہمارا ایمان ہے, ولیوں کے کرامات پہ ہمارا ایمان ہے. حاجت روا, مشکل کشا, رکوع سجدہ قیام قربانی منت نذر نیاز صرف اللہ کے لیے ہے. یہ کوئی نبی اور ولی پیر فقیر کے لیے نہیں ہے, ورنہ شرک ہو جائے گا. یہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھ رہے, اللہ کا ان سے کہو کہ اللہ ان کے قریب ہے, جب پکارتے ہیں تو ان کی پکار کو جو ہے سو سنتا ہے. تو میری دینی ماں اور بہنوں, یہ بڑا مسئلہ ہے. شرک سے اپنے آپ کو اپنی نسلوں کو بچانا ہے. لقمان علیہ السلام بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں, یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا, شرک سب سے بڑا گناہ ظلم ہے, سب سے بڑا ظلم ہے. یعقوب علیہ السلام دنیا سے جا رہے, بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں, میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کے علاوہ اللہ جو چاہے معاف کرے گا, اللہ چاہے تو, لیکن شرک کے گناہ کو اللہ معاف نہیں کرتے. تو یہ میرا اللہ کے نبی کی سیرت کا سب سے بڑا جو حصہ تھا, یہ توحید کا پیغام ہے. اور جو آج اولیاء اکرام کے مزاروں پہ درگاہوں پہ عروس صندل کے نام پہ ہو رہا, جو کچھ یہ شرک ہے. ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ کے ناڑے منت کے کفل ڈالنا, یہ ہماری منت پوری ہوتی. اور نیاز کرنا بکروں کی, اسماعیل قادری کے اسپیشل 2 بکروں سے ہوتی وہاں, یہ شرک ہے. یہ سجدے ہو رہے ہیں اللہ کے علاوہ, عبادت کا سجدہ نبی ولی کو کریں گے تو شرک ہے, اور اگر ادب کا سجدہ کریں گے تو حرام ہے. ہم نہیں کہہ رہے, دیوبند کے علماء اہل حدیث کے نہیں, خود اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فتوی رضوی میں انہوں نے لکھا ہے حرام ہے. اولیاء اکرام کی مزاروں کو چومنا, چھینا اور ان کے قبروں کا طواف کرنا بھی حرام ہے. اٹھا کے دیکھ لو فتوی رضویہ, تمہارے خود اعلیٰ حضرت کی ہے وہ. پھر ان کو بولو پکوڑے بول کے, پھر ان کو بولو گستاخ اولیاء بول کے. ہم نہیں, تمہارے اعلیٰ حضرت بھی لکھے سو ہے. یہ کوئی پیر فقیر کو آج دیکھو قوالیوں میں سما میں پیسے اچھال رہے, پیر کے اوپر نوٹا اچھال رہے, اس کے سجدے کر رہے. کیا ہمارے نبی صحابہ سے سجدے کرے؟ کیا کبھی صحابہ ہمارے نبی کے سجدے کرے؟ اجازت دیو بولے تھے, اللہ کے نبی نہیں دیے. تو میری دینی ماں اور بہنوں, یہ بڑا مسئلہ ہے, اپنے آپ کو شرک سے بچاؤ. یہ ہے تو یہ رسالت کا سب سے بڑا حصہ, شرک کو ختم کرنا, توحید کو زندہ کرنا ہے. یہ میرے عنوان کا آخری جو ایک ٹکڑا تھا, آخری یہ ہے جو رسومات اور بدعات کو ختم کرنا. اس لیے پوری بات میں رکھنا چاہ رہا ہوں. پھر منلی میں زندگی میں آنا ہوگا یا نہیں ہوگا, جب آیا ہوں تو پیغام ایمانداری کے ساتھ دے کے جاؤں, چاہے تم کیا بھی بولو. اے مردہ کہاں سے آیا تھا, دیکھو کیسا بولا ہمارے ولیوں کے بارے میں. بولو کیا ہوتا, میرا مردہ تھوڑی نکلتا, جب نکلنا جب ہی نکلتا. اے مردہ ہمارے بارے میں ایسا بول کے گا کیا, تو بھی بول لو تم لوگ. پولیس کیس بھی نہیں ہوتا میرے اوپر, کوئی قانونی جرم بھی میں ایسا نہیں کر رہا ہوں. جو ہو رہا درگاہوں میں عروس صندل کے نام پہ, جا کے دیکھ لو تم خود, پورے ناڑوں سے بندھے ہوئے ہیں پورے ان کے جالیاں. اور ہمارے چینل پہ ہم لوگ کا وہ بتائے بھی, دیکھو یہ ہو رہا بول کے. تو دوسرا عنوان کا ٹکڑا ہے بدعات رسومات کو ختم کرنا, سنت کو زندہ کرنا. ذرا ہمت کر لو میری ماں اور بہنا, ذرا بہت اہم باتیں آ رہی تمہارے بارے میں. آج کی ہماری ماں خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہے, ان کی جیسی ماں تھی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جیسی مائیں تھی. آج ہماری مائیں ویسی نہیں ہونے کی وجہ سے ہمارے بچے نہ تو نمازی ہیں, نہ تو دین کا کام کرنے والے ہیں. ذرا کچھ جملے میں آپ کو ذرا
सुना तो ये कोई दूसरे बयानों में कैसेटों में नहीं मिलते, ये हमारी कंपनी से खुद बने सो है। ये नकल उखल भी किसी की नहीं मारे हम। ये तो सुने होंगे ना, नाम तूने मोहम्मद अली रख लिया, क्या यही बस मुसलमान की पहचान है? बच्चे अभी याद कर लो आप लोग, दूसरे जलसों में आपको पढ़ने में सहूलत होती और इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जीत के आते तुम लोग जलसों में। बयान में भी इंशाल्लाह आपको जो सो हमारे अलकरीम इस्लामिक चैनल में आज का बयान रिकॉर्ड हो रहा, याद कर लीजिए। नाम तूने आयशा फातिमा रख लिया, क्या यही बस मुसलमान की पहचान है? सिराजुद्दीन साहब, आपको अगर जाना है बाहर नमाज वगैरह तो आप जा सकते हैं, मतलब मैं इंशाल्लाह कंटिन्यू कर लेता हूँ। और बहुत अहम मसला है, किसको भी जाने नको दियो, ख़वातीन में पकड़ लो उन लोगों को, नहीं तो अच्छा हुआ हम नहीं थे बोलेंगे। नाम तूने आयशा फातिमा रख लिया, क्या यही बस मुसलमान की पहचान है? क्या यही बस मुसलमान की पहचान है? बेटे की शादी में मंजे साचक की रस्मों को करती है तो। अरे आपा, मौल साहब को कैसा मालूम जी हम करते सो? मौल साहब आसमान में नहीं रहता, मौल साहब भी जमीन में रह रहा। बेटे की शादी में मंजे साचक की रस्मों को करती है तो, नामहरम मर्दों से बेपर्दा होती है तो, और नमाजों को भी छोड़ देती है तो। बच्चियां हैं तो मैं डर गया, क्या बोले कि अंदर ख़वातीन बोल के। होता नहीं होता जैसे मंजे साचक में बेपर्दगी। हाँ, वो ऑटो वाला भी भाई हो जाता जब आया तो नहीं, आओ भाई, अरे भाई आओ जी, फूना पिना रहे जी, भाई भाई इनका सक्का भाई है नहीं। बाजू वाला टमाटे बेचने वाला, अरे खालो आओ जी, खालो का इनका पर्दा है नहीं, ये सब भूल गए लोग। नमाजा होते इशा की फजर की, इधर धुलन वाले गए, वहाँ धोले वाले इनकन गए, उधर गए, वहाँ जाके उन्होंने प्रसाद खा लिए, खाना खा लिए, पूजा करके दुल्हन की धोने वाले, दुल्हन का धोने वाले जाके वहाँ पूजा करके आगे रात तमाम इशा गए, फजर गए। होता नहीं होता यही। बेटे की शादी में मंजे साचक की रस्मों को करती है तो, नामहरम मर्दों से बेपर्दा होती है तो, और नमाजों को भी छोड़ देती है तो, क्या यही बस मुसलमान की पहचान है? नाम तूने आयशा फातिमा रख लिया, क्या यही बस मुसलमान की पहचान है? दूसरा जुमला तो इतना खतरनाक है, बम से भी खतरनाक है, देख लो कौन क्या करे सो। बच्ची वालों से जहेज मांग कर लाती है तू। आई पोट्टे को क्या मालूम, आप पाओ नहीं, जमात में गया, वो मौल साहबा बोले सो बाता सुना, जोड़े में नहीं लेना कहते। अरे आपा हम हमारी बच्ची को दिए, तुम भी देना। बच्चों को क्या मालूम आपा, ए चुप बैठ रहे, तेरी शादी करना नहीं। अरे नहीं अम्मी करो जी, नहीं जी, वो हमारे अम्मी उन लोग का क्या है कि बात कर लेते हैं लेन देन। बच्ची वालों से जहेज मांग कर लाती है तू,
اور پہلی ڈلیوری کا بھی خرچہ کراتی ہے تو. نہیں یہ طریقہ ہے نا، یہ پہلی ڈلیوری اونچ کرنا 4-5 مہینے میں بھیج دیتے. کہاں ہے طریقہ؟ یہ بخاری میں ہے، مسلم میں، نسائی، ابن ماجہ، داؤد میں ہے، ترمذی میں. آئیے نکو بولو یہ مول صاحب کو اور ایک بار نکو بولو، گناتے بولے تو چاہے ہم. کہاں ہے طریقہ؟ کون سے اللہ والوں سے چل لیتے آ رہا؟ اس میں کسی کا مسلک کا بھی اختلاف نہیں ہے. کون سی آیت ہے، کون سی حدیث ہے؟ ابھی بیچارے وہ بچی کی شادی کر کے جو قرضہ لیے سو وہی نہیں پھیڑے، گھر رہن میں رکھے، آدھا کھیت بیچے، آدھا گھر بیچے، ذاتی گھر بیچ کے کرائے کے گھر میں رہے. وہی قرضہ نہیں، سال آتی کی پھر 50,000 کا، اب تو 1 لاکھ لگ رہے. پھر پہلی ڈلیوری کا خرچہ انہوں اٹھائے تو پہلا بچہ بھی نانا نانی کو دے کے آؤ بولو. پھر یہ نہیں، بچی والوں سے جہیز مانگ کر لاتی ہے تو، اور پہلی ڈلیوری کا بھی خرچہ کراتی ہے تو، اور چھٹی چلے کی دعوت بھی کراتی ہے تو. اے آپا ہمارے لوگ پڑھے لکھے ہوئے دیکھو انجینئر ڈاکٹر، ذرا چھٹی اچھا کرو، چھلا اچھا ہونا. وہ جھولا ہولا بھی بچے کا، بچی رہے تو گوڑی ووڑی کرے تو طریقے سے کرو جی، نہیں تو ہم لوگ کر لیتے، ایسا لڑتی ہی نہیں جا کے. اور پہلی ڈلیوری کا بھی خرچہ کراتی ہے تو، اور چھٹی چھلے کی بھی دعوت دھوم دھام سے کراتی ہے تو. نام تو نے عائشہ فاطمہ رکھ لیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے. اب کی بار اماں کے اوپر، ساس کے اوپر بنایا، پھر ہے جب بہو کے اوپر بھی بنا تو اپن ان کو بھی ڈال کے دھوئیں گے. ڈرو کو تم لوگ تو ایسا بول کے ہمارے کو بدنام کرے مول صاحب بولو نکو، ان کا تمہارا بھی سپورٹ لے تو انشاءاللہ. نام تو نے عائشہ فاطمہ رکھ لیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے. بچی پیدا ہونے پہ ہوندی صورت بناتی ہے تو، عمر بھر بہو کو جلا کے کھاتی ہے تو. اے مردہ نکلو، پہلن بھی بیٹیش پیدا کری، دوسری بھی بیٹیش پیدا کری، تیسری بھی بیٹیش پیدا کری. کیا انہیں مرغی ہے تو بولے سر کا مرغا دینا، انڈا کیا بکری کا بچہ ہے، کیا انڈا ہے، وہ مرغی ہے، کون دے رہے بچہ ہو. بیٹی پیدا ہونے پہ ہوندی صورت بناتی ہے تو. دیندار لوگوں کا بھی حال ہے. آئی مبارک دادی بن گئے، آئی بنے دادی، کیا ہوا؟ بیٹی ہوئی. جیسا اب پورا اس کو لکھنا ہے، اس کی زندگی کا لوہے قلم اس کے ہاتھ میں دینا ہے. ہاں آج بھی عقیدہ یہ شرکیہ کفریہ ہے. یہ کس کا عقیدہ تھا؟ ابو جہل کا. سورہ نحل 14 پارہ اٹھاؤ. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب بچی پیدا ہوتی ان کو بشارت دی جاتی تو ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا اور ان کے دل میں درد پیدا ہوتا تھا اور شرمندگی ذلت سے بچنے کے لیے چھپ کے پھرتے تھے لوگ. ہاں آج باوا کو بولو مبارک باوا بن گئے. ارے نہیں یارو بیٹی پیدا ہوئی. بیٹا پیدا ہوا تو پیمپر میں سونے کے بسکٹاں دیتا تھا رے تیرے کو، تو نکال کے بیچ کے آتا تھا سنارکن. انہیں بیٹی ہوئی تو غلاظت دے رہی. بیٹی پیدا ہوئی تو کیا کھا رہی؟ سونے کے بسکٹاں کھا رہی. وہی لیکٹوجن 0 1 2 3 انہیں بھی وہی، بیٹا بھی وہی. بیٹی پیدا
ہونے پہ ہوندی صورت بناتی ہے تو، عمر بھر بہو کو تانے دے کر جلا کر کھاتی ہے تو، اور بیٹے کی دوسری شادی کرتی ہوں بول کے بہو کو ستاتی ہے تو، ائی میرے بیٹے کو ہورک کر کے لاتی ہوں، انہیں کیا بیٹیاں پیدا کری، اب وہ بیچاری انہیں جیتے جیت مرے سر کا جینا بہو، کتنے بچیاں پھانسیاں ڈال کے مرے، تیل ڈال لے کے جلا لیے، پٹریوں میں جا کے مر گئے، کیوں؟ یہی ظلم، کیا قصور؟ ان کو بیٹیاں اللہ دیا، کون دیا؟ یہب لمن یشاء اناسا، اللہ ہی بول رہے کہ ہم جس کو چاہتے بیٹیاں دیتے ہیں، جس کو چاہتے بیٹے دیتے، یہ بچی کی کیا غلطی ہے؟ انہیں کیا ہاتھ ڈال کے بنے، ہاتھاں پیرا کون بنے؟ اللہ ہی بنے۔ تو میری دینی ماں اور بہنوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا زندگی نہیں تھی، یہ کس کے رسم رواجہ ہیں، یہ کس کا تھوک چاٹ رہے ہیں ہم لوگ کا بت پرستوں کا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم کی مشابہت کرو گے قیامت میں انہی کے ساتھ ہوگے اٹھائے جائیں گے۔ کیا میرے نبی 11 نکاح نہیں کرے؟ کیا میرے نبی کے 4 بیٹیوں کے نکاح نہیں ہوئے؟ کیا فاطمہ کے 3 بڑے بہنا نہیں تھے؟ کیا بھیجان کی انگلی پکڑنے گئے فاطمہ؟ انہی جاتی شیطان کی خالہ، جیجو 10,000 دیو نہیں تو انگلی نہیں چھوڑتے۔ میں بولا میرے ٹائم پہ اگر تو وہی تیری بہن کے ساتھ تو بھی جائز حلال دونوں کا نکاح ایک ساتھ، پھر اے اماں نکو بہت خطرناک دکھ رہے بھائی جان بول کے آئے چنو، ریکارڈنگ بھی ہو رہا، بیان سن لیتے انہوں ہمارے سالی بھی۔ جیجو ابھی اس کی بہن کا خطبہ نہیں ہوا نکاح کا، انہی چیز کی بیوی نہیں بنی، اس سے پہلے انہی پوری سلطنت حوالے کر دی جیجو کے، دیکھ لو میرے کو بول کے، جیجو 20,000 ہونا دیکھو۔ ہاں اب یہ جیجو بیل کو کیا معلوم، ہاں شرم ہے رے تیرے کو، مہندی بچیاں لگاتے، انہی 4 دن سے گنپتی بیٹھے ہوا منجے کر لیتے، پیروں کو ہلدی مہندی، غسل لے کے مارو اس کو، تیرا نکاح ہونے والا بیٹا، جا کے مول صاحب سے پوچھ شادی کے بعد بیوی کے کیا حقوق ہے، کیسا زندگی گزارنا، ہمارے نبی کی کیا تعلیم ہے نکاح کرنے کے بعد، تو کل کے دن باپ بنتا بیٹا، سسرالی خاندان کے کیا حقوق اب تیرے اوپر عائد ہوتے ہیں وہ سیکھ لو بیٹا۔ ہاں ہم بیوی شوہر کے حقوق کیا ہے دیکھو بیٹا، یہ مار کے مردے کو مسجد میں مول صاحب پن بھیجنا چھوڑ کے روز بگارا دال چا کھچڑی کھٹا صبح کھا لے کے منجے کر لیتے بیٹھے، اور وہ سانچک میں عقیقہ یاد آتا ان کو، عقیقہ یاد نہیں آیا، 25 سال ہو گئے مردہ نہیں نکلا اس کا عقیقے کا، جب سانچک کی رسم کرنا ہے اصل مقصد، کیا بولے تو مول صاحب عقیقہ کر رہے ذرا بکرا ذبح کرو، اصل میں وہ سانچک کے فقیروں کو کھلانا ہے وہ۔ ہاں کتنے ہیلے بہانے دیکھو، ہاں تم لوگ کا چھشار ہے، مول صاحبہ کیا سورے سمجھ رہے، وہ حقیقہ تمہارے کو 25 سال بچی کی عمر 20 سال ہو گئی نکاح ہو رہا، جب یاد نہیں آیا؟ اب نکاح سے پہلے سانچک میں عقیقہ کرنا واجب ہے، فرض ہے، عقیقہ نہیں کرے تو بھی گناہ نہیں ہے کچھ بھی، اگر استطاعت نہیں ہے کوئی مفتی سے فتویٰ لے لو، استطاعت اگر نہیں ہے نہیں کرے تو بھی کچھ بھی نہیں، مستحب ہے کرے تو ثواب ہے نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے بچے کے لیے 2 بکرے ہونا ایک پہ ہی چل جاتا، استطاعت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں کرے تو بھی چل جاتا، لیکن عقیقہ کب یاد آ رہا؟ سانچک میں یاد آ رہا۔ اے آپا سانچک سے آنا دیکھو مغفرت ہوتی آپا کی، یہی تو سانچک سے، آپا جمعگیوں تک رہنا دیکھو، حج عمرے کا ثواب لکھ لے کے جاتی نہیں ہے جمعگیاں کھا کے۔ کون کرے یہ؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نکاح میں ہوا، خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اچھا جان دو تمہارے اعلیٰ حضرت کے نکاح میں ہوا کیا دیکھ لو پوچھ لو، ہم دیوبندی ہے نا، ٹھیک ہے تمہارے اعلیٰ حضرت اس کو جائز دیتے، کوئی مسلک میں یہ نہیں ہے، یہ بت پرستوں کا تھوک ہے جو چاٹ رہے ہم لوگ کا۔ کیا میرے نبی کے نکاح نہیں ہوئے؟ کیا فاطمہ کا نکاح نہیں ہوا؟ ویڈیو منجے سانچک سے چل رہے ہیں، سب سے پہلے شادی کے دن کون دیکھ رہا؟ دولہا بعد میں گھر کو آنے کے بعد پورا میک اپ اترنے کے بعد دیکھ رہا، ویڈیو والا پہلے زیارت کر لے رہا۔ ہمارے بورا بنڈے میں جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں ایک فنکشن ہال ہے، نام نہیں بولتا کیونکہ بیان ریکارڈ ہو رہا، آج کل ذرا کیا کی نئے ایکشن چل رہے کہتے نا، وہ مہندی کا ڈیزائن بھی کونیوں تک ڈال لے رہے کہتے اب سر پہ بھی ڈال لو، اب تو
दुल्हन के सहेलियां फैलियां पूरे स्टेज पे ठहर के वीडियो वाले को बोले, जो आजकल एक्शन नए नए चल रहे सो वो फोटो में, तो वीडियो वाला बोला कहते जरा इनको हाथ ऐसा करो बोलो, ऐसा करो बोलो। वो दुल्हन को करने नहीं आया, वो स्टेज पे से गिर के उन्हें घुटना तोड़ ली। दुल्हन की अम्मा आई, भाग लेते, आई मुर्दा निकलो। कैसा बोला कि देखो मेरी बेटी को करने नहीं आया, तेरा मुर्दा निकलो, कहीं को बुलाई उसको, वो सब करने बुलाई कहीं को, आई मुर्दा निकलो। कैसा बताया मेरी बेटी को, उसको करने नहीं आया, गिर के पड़ी, यहाँ गिर के पड़ी, कल जहन्नम में भी गिर के पड़ती, उनका थूक चाट के मरे। तो मैं नहीं बोल रहा, मेरे नबी की बात है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, सही हदीस है ये, उनके साथ उठाए जाएंगे। कितना आसान था निकाह हमारे माशरे में। अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला निकाह कर लिए तो हमारे नबी को दावत भी नहीं दिए उन्होंने। मदीने में हमारे नबी है, कहीं जिहाद में नहीं गए। सुबह फजर की नमाज में वो खुशबू से अलामत से पहचाने गए, निकाह में जो उस दौर में लगाया जाता था। अब्दुर्रहमान तुम्हारा निकाह हुआ क्या? हाँ अल्लाह के नबी। अब देखो अगर हम लोग का किसी को अगर दावत नहीं दिए तो अई क्या जी बाजी हम एक साथ पढ़े ना जी मदरसे में, मेरे को नहीं बोले तुम, अई सनत एक साथ नहीं लिए थे जी हम, क्या रे अल्लाह बोल गए, क्या रे अल्लाह। बातें देखो इनके कैसे रहते, क्या रे अल्लाह हमारे को याद नहीं रखे। क्या यारो बचपन के दोस्ताना यारो हम लोग का, हमारे को नहीं बोले, क्या होता था हमारे को बोले तो खाते थे हम लोग का ज़्यादा खाना, बुलाना था यारो, लड़ाया झगड़े। हाँ अब तो ऐसा हो गया, अई तुम हमारे दावत में नहीं है, नहीं बुलाए, तुम हमारे दावत में भी हम तुम्हारे को नहीं बुलाते, ऐसे हमारे दुश्मनी आप। या ऐसा निकाह हो गया, ना सांचक ना मंजे ना चौथी, दूसरे दिन चौथी कहते, कई की चौथी, दूसरी तो भी बोलना था, वो दूसरी थी, वो शादी के दिन दूसरे दिन वो चौथी, कई की चौथी। भाभी पे देवर कलर फेंक रहा, क्या अच्छा मौका मिला नहीं भाभी को हाथ लगाने का? देवर को भी खिदमत का मौका दे रहे नो, देवर के मुंह पे भी लगा रहे नो, भाभी हक अदा कर दिए दफा जिनो। खले रे भाया बहना फेंक रहे, खाली एक मूर्ति ला के घर में रखना है। संक्रांति है तो मुसलमान पतंगा उड़ाए, फटाके फोड़े, उनके रस्म रिवाजों से हमारे शादियां हो रहे, कटिंगा कपड़े उनके, खाली एक मूर्ति ला लिए तो बस है, उन्होंने बोल रहे भी वो भी कर लो बोल के चलो का इतनी कोशिश कर रहे। कौन से मुसलमान हैं हम? आशिक रसूल ऐसे होते हैं, ये इश्क की मोहब्बत है क्या? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह करके उम्मत को नहीं बताए निकाह कैसा करें? जहेज हैज नहीं है इस्लाम में देने का लेने का। सुनो, थोड़े दीनदार लोग का नहीं, हमारे नबी दिए थे ना फातिमा को, वो जहेज नहीं था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला जो ज़रा बेच के आए थे वो पैसों में से सामान लिए सो था। 11 अज़वाज मुत्तहरात मेरे नबी के बीवियां, कोई एक भी जहेज ले सो नहीं है। 4 बेटियों के निकाह में आप जहेज नहीं दिए। फातिमा को जो चक्की गद्दा और जो भी मशकीज़ा और जो भी बर्तन आप मिट्टी के जो कुछ दिए थे वो हजरत अली रजी अल्लाह ताला के पैसों में से वो दिए थे। तो मेरी दीनी माँ और बहनों, अपने निकाह को आज माशरे में सुन्नत के मुताबिक करने की ज़रूरत है। ये है सीरत का तकाजा। मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ, मेरे को इजाज़त भी जो है सो मिल गई है, आपकी ज़रूरियात का भी ख्याल रखना है। एक हसीन खूबसूरत हमारा हाल बता रहा हूँ, एक बच्ची जा रही थी, एक नौजवान उसके पीछे गया, उसके हुस्न को उसकी खूबसूरती को देख के कि देखो तुम्हारे ऊपर मेरा दिल आ गया, मैं तुम्हारा आशिक हो गया, मैं तुम्हारे बगैर अब नहीं रह सकता, तुम चाहे तो मर भी सकता हूँ। बोले तो आसमान से तारे भी लाता हूँ तोड़ के, कौन भी नहीं लाया आज तक, बोले खाली। उन्हें अमरीन थी, जब बात सुनी तो उन्हें क्या बोली, ऐसा इतना चाहते मेरे को, मेरी पीछे बहन समरी नारी देखो देखो। ऐसा पलट के देखा उन्हें मोहम्मद हुसैन, सैंडल निकाल के कल्ले पे दे दी उन्हें गरम गरम। झूठे
واقعی تو میرے سے محبت کرتا تھا، تیرا دعویٰ ہے، عاشق میرے اوپر ہو گیا اگر تیرا دعویٰ ہے، پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھنا تھا۔ واقع 12 ربیع الاول میں تو بولا میں نبی کا عاشق ہوں، جلوس میں بتایا میں نبی کا غلام ہوں، تو پیچھے یہود نصارہ کا پیشاب تھوک نہیں چاٹنا تھا، ان کی سر کی کٹنگ کرا کے، ان کے سر کے کپڑے پہن میں مسجد میں آیا اسی پینٹ پہن کے نماز پڑھنے، پیچھے کا پورا سلطنت نظر آ رہا، دیکھ لو۔ ہم کیوں پلٹ کے دیکھ رہے جب دعویٰ کر رہے ہیں؟ او میری ماں اور بہنوں، جو نبی کے ولادت پہ کھیر پوریاں پکاتے ہو، تمہار کو اجازت نہیں ہے، کیا صورت لے کے کھیر پوریاں پکا رہے ہو نبی کی ولادت خوشی میں؟ کون سا تم دین کا کام کرے، کون سا تمہارے سے دین کا کام ہوا؟ سال بھر منجے کس کے کام کرے، کن کے رسموں کو زندہ کرے معاشرے میں؟ سانچک کس کا کام، چوتھی جمعہ کی کس کا کام؟ آ جا رہے ہو نبی کے سنتوں کے جنازے نکال کے کہ ہمارے گھر میں کھیر پوریاں پکا رہے، عید کر رہے 12 فات کی۔ ای آپا تم نہیں کرے، ای تم پکوڑے ہیں، انہیں سننی دو خینی۔ میرے رگ رگ میں نبی نبی، نماز کب پڑھتا رہے بولے تو ہفتے میں کبھی کبھی کتے۔ ہاں ایسے عاشق رسول ہوتے ہیں۔ اور یہ جلوس میں جتنے بھی رہتے پورے چورا، مسلمانوں کی بچیوں کو پارکوں میں لے جا کے عزت لوٹنے والے، یہ زانیہ، مسلمانوں کی بچیوں کو پٹانے والے، کٹوں پہ بیٹھ کے گھورنے چھیڑنے والے، بچی والوں سے جوڑے میں زمین گھر پیسہ ڈیمانڈ کر کے لیے سو، تو واقع سچا نبی کا عاشق ہے، داڑھی چھوڑ تو بول کے نیت کر، وہ سسرال والوں سے گھر زمین گاڑی واپس دے جا کے پھر دعویٰ کر۔ ہاں داڑھی چہرے پہ نہیں، نماز کی کوئی پابندی نہیں، تو یہ ارادہ کر کے جاؤ۔ میرا یہ دوسرا عنوان بھی مکمل ہونے پہ آ رہا کہ میں جو 2 باتیں رکھا تھا، شرک کو ختم کرنا، توحید کو زندہ کرنا، میرے نبی کی سیرت کی زندگی کا بڑا حصہ ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں نبی کے سنتوں کو زندہ کرو، شادیوں میں، کپڑوں میں، کھانے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جو انکار کر دیں۔ پوچھا گیا صحابہ اللہ کے نبی کون انکار کرنے سے مراد ہے؟ جو میری سنت پہ عمل کریں گے، چلیں گے، وہ تو جنت میں جائیں گے، جو نافرمانی کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ میرے نبی کا ہر صحابی عاشق رسول، میرے نبی کے اصل عاشق اور وہ غلام تھے۔ نبی کے عاشق اور غلام ہونے کا ثبوت دینا ہے تو میرے نبی کے دین کو، نبی کے کام کو پوری دنیا میں لے کے چلنے پھرنے کی کوشش کرو، پھر عاشق رسول کہلائیں گے۔ صحابہ کا کتنا بڑا مجمع، جو 12 سے 15 ہزار صحابہ کی حجاز مقدس میں قبریں ہیں، سب سے بڑا صحابہ کا جو ہے سو مجمع اللہ کے راستے میں، وہ اللہ کے دین کے لیے نکل گئے اور اپنی قبریں بنا لیے۔ دشت تو دشت ہے، صحرا بھی نہ چھوڑا ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، دی اذانیں کبھی یورپ کی کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے جو سرکش ہوتا تو ہم بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ یہ صحابہ کی زندگی تھی۔ تو میری دینی ماں اور بہنوں، اللہ کے راستے میں نکلنے کے آپ لوگ بھی ارادے کرو، تشکیل بھی ہوگی ابھی انشاءاللہ، ہم مختصر دعا کریں گے، تشکیل جم کے کرو۔ سب سے پہلے جو جماعت نکلی ماں مستورات نکلی ہے، حبشہ جو جماعت گئی تھی مستورات بھی تھی، مرد حضرات بھی تھے، اور دین کے لیے صرف صحابہ ہی قربانی نہیں، صحابیات کی بھی قربانیاں اس سیرت میں، حضرت خنسا کی بھی قربانی ہے، حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب کی قربانی ہے، امی ختیجہ کی قربانی آپ کو نظر آئے گی، حضرت اسماء کی قربانی، ام عمارہ کی قربانی ہے، آپ کو میرے نبی کی ہر بیوی کی قربانی دین میں نظر آئے گی۔ ہاں اللہ والوں کی ماؤں کی قربانی، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو ولی بنانے والی کون ہے؟ ان کی پیچھے ماں ہے۔ عبد القادر جیلانی کو ولی بنانے والی ان کی ماں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو امت کا داعی دینے والی ان کی ماں، امام بخاری کو امام بخاری محدث امیر المومنین فی الحدیث کا مقام دلانے والی ان کی اماں ہے۔ ہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام میں لانے کا ذریعہ ان کی خالہ پھوپھو کا ہاتھ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام میں لانے کا ذریعہ ان کی بہن بنی،
حضرت علی کو اسلام میں لانے کا ذریعہ امی خدیجہ بنی. 3 خلفائے راشدین میں 3 صحابی عورتوں کی محنت سے اسلام میں آئے ہیں. اسلام میں سب سے پہلی قربانی عورت کی ہے. ہجرت میں عورتیں سب کے برابر ہیں. سب سے پہلے جماعت ماں مستورات بنی ہے. تو آج ضرورت ہے امت کی بیٹیوں کا حال دیکھو, ماں اور بہنوں کی زندگیاں دیکھو. زندگیاں رسمی رواجوں میں گزر جا رہی ہیں, اخلاق کوئی نام نہیں. ساس بہو کی لڑائی میں زندگی ختم ہو گئی. ننند بھاوج لڑتے لڑتے دنیا سے چلے گئے. نہ اخلاق نہ محبت. میرے نبی کے کیسے اخلاق تھے. مکے سے نکالنے والوں کو آپ نے فتح مکہ کے موقع پر سب کو معاف فرما دیا. آج بدلے کا دن یعنی نہیں ہے, معاف کرنے کا دن ہے. آج خاندانوں میں نفرتیں, ساس بہو لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں, سالوں گزر جا رہے سلام تک نہیں. کیسا نبی کا ہم کام دین کا کریں گے, کیسا ان کو ہم جہنم سے بچائیں گے. ہماری بچیاں غیروں کے حوالے ہو رہی ہیں, ان کو امی عائشہ فاطمہ کی زندگی نہیں معلوم. ہماری بچی 2 بچوں کی ماں بن رہی, فاطمہ کی زندگی کیا تھی اس کو پتہ نہیں. تو آج ضرورت مردوں سے زیادہ آپ کی ضرورت ہے محنت کی. آنے والی نسل کو اگر تم دیندار دیکھنا چاہتی ہو اور چھوڑنا چاہتی ہو تو تمہیں محنت کرنا پڑے گا. آج تمہارے کو خنسا کے روپ میں آنا پڑے گا. آج تمہیں ام عمارہ بن کے دکھانا پڑے گا. آج تمہیں امی خدیجہ کے سر کی سخاوت دینے, دین کے لیے تمہارے کو مال لگانے والی بن کے بتانا پڑے گا. فاطمہ بنت خطاب جیسا تمہارے کو دین کے لیے قربانی دینے والی آج بننا پڑے گا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی ماں کی تربیت کیسی تھی, اپنے بچوں کو آپ کو ویسا کرنا پڑے گا. میری ماں اور بہنوں, اگر آپ محنت نہیں کریں گے, کل ہمارے بچے کلمہ بھی نہیں جانیں گے, ہمارے نبی کی زندگی بھی نہیں پہچانیں گے. ہم انشاءاللہ مختصر دعا کر رہے ہیں, ہمارے کو بھی جانا سفر ہے. پھر اس کے بعد آپ جم کے تشکیل کرو, اس کے بعد آپ کے لیے کچھ کھانے کا وغیرہ آگے جو بھی انشاءاللہ اعلانات وغیرہ انشاءاللہ کریں گے. یہی انداز میرا جمعہ کے بیان میں بھی ہوتا ہے, جلسوں میں 5-6 سال سے ہمارے بھی اصلاحی معاشرے کے خواتین کے اجتماعات ہوتے ہیں. بڑے بڑے عائشہ نسوان جیسے مدارس اور ان کی شاخوں میں ہم جا کے بیان کیے ہیں. ابھی حال ہی میں سراج الدین صاحب بھی آئے تھے, جو سودا نسوان جو سو بچیوں کا مدرسہ ہے. ہمارا یہی انداز, یہی بات ہم کھل کے کرتے ہیں. ہم حق کے راستے کے منزل کے مسافر ہیں, چلتے چلتے سب کو بولتے چلیں گے, تم عمل کرو نہ کرو ہم اپنا کام کرتے چلیں گے. خاص ہماری ماؤں بہنوں سے صبح سے الحمدللہ